میں ہوں پارس اور شبیر کے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت اور مذہب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شبیر کا کہنا ہے کہ اس سوال کا جواب دیا ہے ایک برطانوی خاتون نے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ آپ بھی دیکھیے۔ پاکستانی نوجوان سے محبت کی شادی کرنے والی 45 سالہ برطانوی خاتون گزشتہ دنوں مینگورا میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی، جس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اسے انتہائی اعزاز اور وقار کے ساتھ مقامی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی بدیت چین اغور کولا۔ شبیر کے مطابق 5 برس پہلے مینگورا کا رہائشی 25 سالہ نوجوان یحییٰ احمد سہانے مستقبل کا خواب لے کر لندن پہنچا۔ لندن کی تیز رفتار زندگی، نیا ماحول، نئے لوگ، اجنبیت کی فضا اور پھر پاکستانی شہریوں کی جانب اٹھتی مغرب کی مشکوک نگاہیں، ایسے ماحول میں قدم قدم پر اندیشوں کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب قدم رکھنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یحییٰ احمد کچھ پاکستانی دوستوں اور رشتہ داروں کے سہارے لندن میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک شام ریل میں سفر کرتے ہوئے اس کی ملاقات ایک ہمدرد اور مہربان خاتون سے ہو گئی، اور اس خاتون کا نام تھا بیلنڈا، لندن کے ایک اسپتال میں کام کرنے والی نرس۔ کچھ دنوں تک رسمی دعا سلام اور ہیلو ہائی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران یحییٰ نے محسوس کیا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے بیلنڈا ملنے ملانے میں احتیاط برت رہی تھی۔ پھر ایک دن یحییٰ نے اس سے بیگانگی کا سبب پوچھا تو بیلنڈا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے اندیشوں کا اظہار کر دیا۔ یحییٰ کو یہ جان کر انتہائی افسوس ہوا کہ برطانوی شہری پاکستانیوں کو انتہا پسند اور قدامت پرست سمجھتے ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بیلنڈا کے دل میں اس کی محبت پروان چڑھ چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بیلنڈا اور یحییٰ ایک دوسرے کے قریب آتے رہے، اور ایک دن بیلنڈا نے یحییٰ کو شادی کی پیشکش کر دی، مگر یحییٰ مسلمان تھا اور بیلنڈا عیسائی۔ بیلنڈا نے ایک آزاد مغربی ماحول میں پرورش پائی تھی، اور یحییٰ پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی۔ یحییٰ نے بیلنڈا کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا، لیکن وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور اپنا اسلامی نام آمنہ رکھ لیا۔ بیلنڈا کی والہانہ محبت کی گرمی نے یحییٰ کو پگھلا کر رکھ دیا، اور دونوں رشتے اجدواس سے منسلک ہو گئے۔ محبت مذہب پر غالب آ گئی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد یحییٰ اپنی شریک حیات کے کاغذات کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان آ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سوات میں طالبان اور انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ 22 اگست 2008 کی رات یحییٰ احمد لندن سے واپسی کے بعد براستہ اسلام آباد مینگورا پہنچا۔ علاقے میں کرفیو لگا ہوا تھا اور اسے اپنے گاؤں کے لیے کوئی سواری بھی نہیں مل رہی تھی۔ اندھیری رات، وقفے وقفے سے مشین گن سے تڑتڑاتی ہوئی گولیوں کی آوازیں، انتہا پسندوں کا خوف اور دور دور تک سناٹا۔ ایسے میں یحییٰ کو اپنے ایک دوست سابق ناظم امین کی گاڑی نظر آئی، جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے گاؤں ننگوالی روانہ ہوا۔ یحییٰ کے گھر میں اس کے بہن بھائی اور رشتہ دار جمع تھے۔ انتہا پسندوں کے خوف کے باعث کھڑکیاں دروازے بند کر کے ڈھولک کی تھاپ پر شادی بیاہ کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ادھر یحییٰ اپنے دوست کی گاڑی میں سوار اپنی محبت بیلنڈا کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک یحییٰ کے موبائل پر بیلنڈا کی کال آئی۔ بیلنڈا کی آواز سنتے ہی یحییٰ خیال و خواب کی دنیا میں کھو گیا۔ بیلنڈا جلد از جلد پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن یحییٰ نے اسے حالات کی خرابی کی وجہ سے ایسا کرنے سے روک دیا۔ محبت کرنے والے 2 دھڑکتے دلوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا۔ بیلنڈا ادھر سے بولتی رہی
جبکہ جواب میں گولیوں کے تڑتڑانے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ بیلنڈا نے یحییٰ کے بھائی کو فون ملایا مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یحییٰ کے چھوٹے بھائی نے فون پر بیلنڈا کو جو خبر سنائی اسے سن کر بیلنڈا پر غشی طاری ہو گئی، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسلام کے دعوے دار انتہا پسندوں نے فائرنگ کر کے یحییٰ اور اس کے ساتھی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد کیا بیلنڈا نے یحییٰ کے گھر والوں سے ناتا توڑ لیا یا پھر دوبارہ اپنے مذہب کی طرف پلٹ گئی؟ یہ سب جانیے گا اس بریک کے بعد۔ یحییٰ کی موت کے بعد بیلنڈا تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان آ گئی۔ میرے بھائی شہید ہوتے تو اس دنوں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں گا، تو میں نے اس کا یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تم جو کوئی حادثہ ہو جائے تم مت آنا ادھر۔ بیلنڈا کا شوہر مر چکا تھا اور اب صرف اس کی یادیں تھیں۔ محبت کی لہر بیلنڈا کے کلچر اور مذہب کو بہا کر کہیں دور لے گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انگلینڈ اس کا اپنا ملک تھا جہاں اسے اپنی ثقافت کے مطابق آزادی سے زندہ رہنے کی عادت تھی۔ ایک طرف آزاد مغربی ماحول اور دوسری طرف قدم قدم پر کوہنا روایتوں اور پابندیوں کے پہرے۔ بیلنڈا نے اپنے مذہب کو ٹھکرا کر محبت کی لازوال ڈور تھامنے کا فیصلہ کیا اور رانجھا رانجھا کرتے میں آپ ہی رانجھا ہوئی کے مصداق باقی زندگی اپنے مرحوم شوہر کے گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے اس فیصلے میں مدد کی یحییٰ کے چھوٹے بھائی سعید احمد نے۔ یحییٰ سعید کا چھوٹا بھائی تھا، ایک ہی خون ایک ہی رشتہ۔ یحییٰ کے گھر والے بھی اپنی بہو کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اور پھر اسی دوران بیلنڈا کی محبت نے یحییٰ کے چھوٹے بھائی کے روپ میں اپنی محبت کو پا لیا۔ بیلنڈا نے یحییٰ کے چھوٹے بھائی سعید احمد سے شادی کر لی اور اس طرح اس ویران اور اداس گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کے گیت گائے جانے لگے۔ لیکن شادی کے کچھ ہی دن بعد یحییٰ کے چھوٹے بھائی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 2 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بھائی یحییٰ خان وہ آ رہے، اس نے مجھے کہا کہ میں آمنہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ کے 2 دن پہلے یہ خواب میں نے دیکھا تھا۔ اس عجیب و غریب خواب کے بعد سعید کچھ کھویا کھویا سا رہنے لگا، لیکن بیلنڈا نے جس شدت کے ساتھ یحییٰ سے محبت کی تھی اسی شدت کے ساتھ وہ سعید کو بھی چاہنے لگی، کیونکہ یحییٰ اور سعید ایک ہی محبت کی ڈالی کے 2 پھول تھے۔ سوال یہ ہے کہ یحییٰ کے بھائی سے شادی کے بعد کیا بیلنڈا اپنے مقتول شوہر کو بھلا سکی؟ بیلنڈا اور یحییٰ کی موت کی اس ریشمی ڈور کا ایک تسلسل تھا، اور بیلنڈا اسی تسلسل میں بہتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دن مرغزاروں کی سیر سے واپسی پر نشاط چوک سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی اچانک رک گئی۔ یہ ٹریفک کا ازدحام تھا جہاں سے گزرنا ممکن نہ تھا۔ سعید احمد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سعید نے پلٹ کر دیکھا تو بیلنڈا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعید سے نگاہیں ملتے ہی اس نے حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ سعید نے اسے جھجوڑنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں دور جا چکی تھی۔ شاید اس کی پہلی محبت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں مذہب کو قربان کرنے والی بیلنڈا کے جذبہ ایثار کے برخلاف راولپنڈی میں یتیموں، ناداروں اور بیواؤں کا مال کھانے والوں کی نشاندہی بھی شبیر ہی نے کی ہے۔